وہ گھٹا کھانے والا وقت ہے۔ برفیلی ٹھنڈ میں مانچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا ہے۔ مارگریٹ، اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا؟ معمولی بچہ نہیں ہے یہ، نہیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار۔ میرے خاندان کے لیے تماچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ عالیہ نے جھرجھری لی۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔ نہیں، وہ غلط تھا، وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی۔ ہاں، اب اسے ٹھیک معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اس شخص نے جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی اسے لعنت قرار دیا تھا۔ اچھا، تو کیا انسان بھی ایسے حلق میں اٹکا ہوگا کہ سانسوں کی نجات کے لیے موت کو بلاوا دینا پڑا ہوگا؟ زمین دلدل ہے، آکاش اندھیار کا سواک ہے، دھر دھر لاکھوں کروڑوں تاریک غباروں سے اٹے پٹے ہوئے زندگی اندھیار کی چاکر ہوئی اور لو روشنیاں گل ہوئیں، اب بس گل ہوئیں۔ اس شخص کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا تھا، اسے بھی ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ اسی کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے۔ اس شخص کی شناخت سے اس کی شناخت ہونی تھی۔ جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا، اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی پہچان، کوئی محبت نہیں چاہیے، اسے امرہ واجد اب نہیں چاہیے۔ اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی امرہ واجد بددعاؤں سے آسیبوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا۔ آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی بدقسمتی اسے اس اسٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مذاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ خاص کر امرہ کے ساتھ کیے جانے والے مذاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں کاکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا، اور جب گھٹنوں میں سر دیکھ کر وہ باقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی کے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا۔ جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا۔ ماما، اس نے روتی ہوئی مارگریٹ کو بلانے کی جرات کی۔ کچھ دیر بعد وہ چھری پھینک کر اس کی طرف پلٹی۔ اس کی انگلی سے خون نکل رہا تھا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر وہ براڈ وے میں کام کرتی تو سارے براڈ وے کو لے ڈوبتی۔ اتنے سے بچے کو الو بنانے میں وہ ناکام تھی۔ انگلی کاٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی۔ اس نے انگلی سے خون کو بہنے دیا اور روتی رہی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، بہت درد، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموش کھڑا، انگلی کو نہیں، ان کی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے خون ابل رہا تھا، اور وہ خون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا۔ امرہ واجد سسکنے لگی، رونے لگی تو آنسو اس کے دل پر گرنے لگے۔ اسے الہام ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لحاف میں منہ دے کر وہ بھی بہت روتی رہی ہے۔ مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رلا دیا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری۔ مشرقی افق پر دو نین دھرے تھے، وہ ان میں ڈوب جاتا تھا۔ بھوری آنکھوں میں جو دیپ بجھے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے۔ وہ تان سین کی شاگرد رہی ہوگی، اس نے اس کے اندر چراغاں کر دیا تھا۔ وہ حیات کا دہانہ تھی، وہ اسے زندہ کر رہی تھی۔ وہ مشرقی ساحرہ تھی، بس میں کر لینا وہ سیکھ کر آئی تھی، اور وہ بنفشین بھی تھی، وہ اس کے زخم منتمل کرنے آئی تھی۔ اسے لڑکیوں میں صرف اتنی دلچسپی تھی جس سے کار کو چڑھ ہو سکے۔ وہ کار کی ہر گرل فرینڈ کو لے اٹھتا، کار کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا۔ پھر اس نے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی
جس نے اتنی حقارت سے وہی سارے الفاظ اس کے منہ پر دے مارے تھے جو کبھی ڈینمارک میں اس کی ماں کے منہ پر مارے گئے تھے۔ وہ خود اپنے باپ کے لیے بھی اتنا ہی حقیر تھا جتنا اب امرا واجد کے لیے۔ اس نے استہزائیہ ہنس کر سوچا، ایک ہی نسل کے دو انسانوں کا ایک جیسا نصیب، دونوں کو محبت ہوئی، دونوں کو بدلے میں دھتکار ملی، دونوں کو لعنت قرار دے دیا گیا۔ دو انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت، وہ واقعی ہی بہت بد نصیب تھا۔ ایک کا انجام دوسرے کا آئندہ لکھ دیا گیا تھا۔ امرا واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی، جس کی گلیز تصویر کو اس نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا۔ وہ آلیان مارگریٹ تھا، اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا؟ اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نے نہ دیا ہوتا تو وہ یہ بھی بدل لیتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے خود کو اسے دیکھتے پایا۔ وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا، وہ اپنے لمبے دوپٹے کو سنبھالتے یونیورسٹی کے در دیوار کو ایسے دیکھتی جیسے کسی نئے جہان آ چکی ہو۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتی رہتی، خاص کر تب جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لباس یا ہیئر اسٹائل والا اسٹوڈنٹ گزرتا۔ اسٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہنسی کو دبائے، زبردستی کا منہ پھیلائے وہ سب کی معذرت سن رہی ہے، جیسے ان پر اس نے ہر جانے کا دعویٰ کر دینا تھا۔ لیکن یہ اس کی انسان دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی۔ ڈیرک جیسے ہاتھ باندھے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا، اور وہ اعصاب تانے کسی خونخوار بادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنی ایسی ظاہر کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو، بس اب تمہیں بھوکے شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا۔ وہ اکثر آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا۔ اس کا دوپٹہ اس کے لیے ایک مسئلہ تھا۔ اسے اتنے بڑے بڑے دوپٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا۔ شاید وہ سارے مانچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکیلی مشرق کی پہچان ہے۔ جی ہاں، وہ اکیلی۔ ایک دن جب وہ آکسفورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا دوپٹہ اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں الجھ گیا۔ پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا، اور وہ دوپٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھورتی رہی۔ کچھ آگے جا کر اتفاقاً وہ بیچارہ الجھ کر گر گیا، اور وہ جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی ہو، اب آیا مزہ، اگلی بار دھیان سے چلنا، یوں کہتے۔ اور اسی دوپٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ یوں تھا کہ ایک ہندوستانی لڑکے نے زمین بوس ہوتے اس کے دوپٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا، اور ساتھ کوئی استہزائیہ طنزاً جملہ کہا اور ہنسنے لگا، اور پھر ایک دم سے اس کی ہنسی تھم گئی۔ امرا واجد ہاتھ لہرا لہرا کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر، بات شاید دوپٹے سے ہوتی اسلام آباد اور دہلی تک جا پہنچی تھی۔ اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونین کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا دوپٹہ اٹک گیا۔ وہ ذرا آگے چلی گئی، دوپٹے کے کھچاؤ سے اسے پیچھے پلٹنا پڑا، اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکرا گئی۔ ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئی جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر بالوں میں لگائی تھی۔ ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے گھون پی کر رہ گئی۔ اگر امرا واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی۔ اسٹوڈنٹس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح پھٹتے ہیں، اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا، کتابوں سے زیادہ اہم اور ضروری۔ آلیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور خوشگوار لگتا تھا۔ وہ اپنے کلاسز سے فارغ ہوتے ہی اس کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ اتنے سالوں کی اچھی تعلیمی کارکردگی میں وہ اتنی باقاعدگی کا محتمل تو ہو ہی سکتا تھا۔ ایک دن اس کے کلاس فیلوز نے اسے پروفیسر ڈیل کے آفس بھیج دیا۔ یہ وہی کلاس فیلوز تھے جو پروفیسر کو جانتے تھے اور امرا کو بھی۔ پروفیسر صرف وٹ ہی ایسے پوچھا کرتے تھے جیسے کہہ رہی ہوں، کیا یعنی کہ کیا ہے، کیا اب بولو نا، بولتے نہیں۔ ایسے وٹ کو سن کر سامنے پیش ہونے والا کتنے ہی ضروری کام کو لے کر آیا ہوتا، یہی سوچتا کہ
آخر کیا ضرورت تھی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسی سنجید کے لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں، تمہاری یہ جرت کہ تم یہاں تک آئے، لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے۔ آئے ہیں بڑے پڑھنے، نیوٹن بننے، باتوں سے فرصت نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے۔ اور پھر وہ اس پیش ہونے والے نیوٹن سے وہ سوال کرتے کہ اس بیچاری کو رندھے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا۔ نالائق، اپنی پشت پر یہ سرگوشی بھی سننا پڑتی۔ رندھے گلے کے ساتھ اور نالائق کا لقب لے کر جب وہ پروفیسر کے آفس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلوز کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ انہوں نے نہ جانے کون کون سے جھوٹ سچ گھڑ کر اسے بھیجا ہوگا، اور یہ بات اسے آفس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی۔ وہ خاموش کھڑی ان کی کہکہے سنتی رہی، پھر خود بھی ہنسنے لگی۔ اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت کی تھی، نہ ہی دھارے مار کر رونے کی۔ وہ مانچسٹر کے رنگ میں رنگ رہی تھی، پہلے کی نسبت وہ خوش نظر آتی تھی۔ آلیان کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ونڈرلینڈ میں آ گیا ہے، یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈرلینڈ میں بدل چکا تھا۔ وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا اور کئی کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی۔ اب وہ اسے سوچتا، مسکراتا اور سو بھی جاتا، اور کبھی سوچتے سوچتے لحاف کو جھٹک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کہے لگاتا، اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اختتام ہنسنے پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے کلاس فیلو سے پوچھنے لگا، ریٹوٹائل دیکھی ہے؟ وہی چوہے والی؟ کون سی جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے؟ اچھا، سو سویٹ، وقت ملتے ہی ضرور دیکھوں گی۔ ہاں، کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے۔ کوئی بھی اس کی طرح آنکھ نہ کرتا، ناک نہ چڑھاتا۔ ہاں، ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بھید تھی جسے وہ بوجھ رہا تھا۔ اسے مشرق سے کوئی بیر نہیں تھا، لیکن مشرق اسے لے ڈوبا۔ ہندوستان کو لے کر وہ صرف ایک شہر بنارس میں جانا چاہتا تھا، وہ بھی جب وقت ملتا۔ اسے وہاں جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ ہندوستان کی سیاحت اس کے لیے بس یہیں تک تھی، اسے کہیں اور نہیں جانا تھا۔ لیکن امرا سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا سب لڑکیاں ایسے ہی دوپٹوں میں الجھتی ہیں، بری بات پر ناک چڑھا کر آہ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں، تو کیا لاہور میں سب امرا جیسے ہیں، جو ایسے ظاہر کرتی ہیں کہ جیسے ہٹلر کو آخری سلوٹ کرنے والوں میں وہ بھی شامل رہی تھیں، اور جو چٹکی بجا کر کہتی ہیں، ٹھیک ہے ڈن کیٹو، اور کچھ؟ اور کیٹو سے ذرا دور سڑک کی چڑھائی چڑھتے ہی وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی جاتی ہیں، خدا کے لیے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، اللہ خیر یہ کس راستے سے لے کر جا رہے ہیں ہمیں؟ کوئی اور اچھے والا سیدھا راستہ نہیں ہے بیس کیمپ کی طرف جانے کے لیے؟ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، پھر بھی کوئی اور راستہ ہو تو اچھا ہے، سیدھا سادہ سا۔ جب وہ فارغ ہوتا وہ لاہور نامہ پڑھتا رہتا، یعنی اپنے فارغ اوقات کار میں وہ لاہور میں رہتا۔ وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ اینسلم ہال میں ہے، کینٹیا مال میں نہیں۔ وہ روز پاکستانی اخبار میں ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا کہ وہ جو صوبائی حکومت نے مال پر بگی اور ڈاچے چلانے کی شروعات کی تھی وہ ختم تو نہیں کر دی گئی۔ وہ بازار جنہیں زبردستی 2 بجے بند کرایا جاتا ہے وہ حکومت کے عطاب سے بند ہی تو نہیں ہو گئے۔ اور اس بجلی کا کیا بنا؟ کیا کچھ پیش رفت ہوئی؟ اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امرا سے پوچھ ہی لیا، کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے؟ اس کا رنگ فقسا ہو گیا۔ نہیں، پر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہیں، وہ اس کے نہیں پر دنگ تھا۔ ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا، ایسے ہی وہ میرا ہال میٹ بتا رہا تھا۔
اس نے جھوٹ بولا کہ سچ پر اسے بتانا پڑتا کہ وہ کیوں لاہور کو اتنا کنگالتا پھرتا ہے، اور آج کل وہ لاہور کی فکر لاہوریوں سے زیادہ کیوں کر رہا ہے۔ کیا بتا رہا تھا؟ کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی؟ اس نے بامشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ آلیان کے لیے یہ حیران کن منظر تھا، یہی کہ وہاں بجلی کا مسئلہ، وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا، سب ٹھیک ہے جیسے یہاں سب ٹھیک ہے، کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ؟ اسے یقیناً اس ہاسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا۔ آلیان دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ ایک غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا، غیر ملکی دور رہے اس سے۔ میں نے خبریں سنی ہیں BBC پر، احتجاج دیکھے ہیں، کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں، بس ایسے ہی۔ امرہ ایک باکمال پاکستانی تھی، 7 سالوں کی خون کے آنسو رلانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی۔ باپٹا والوں کی مشترکہ سلوٹ پر اس کا قومی حق تھا، 7 توپوں کی سلامی پر بھی۔ کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے حکومتی آفس کو آگ لگا دی تھی۔ تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لی ہے، ایسا نہیں ہوگا، آگ کیوں لگائے گا بھلا کوئی؟ سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں، پاکستان میں، بہت پیارا ملک ہے ہمارا، ہمیں وہاں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں یقیناً بہت پیارا ملک ہوگا، جس ملک کی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیر بحث نہیں لا رہی، جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ ملک کتنا پیارا ہوگا، وہ امرہ سے زیادہ پیارا ہوگا نا۔ آلیان کو اس کی یہ حساسیت اتنی اچھی لگی کہ اس نے پاکستان کو لے کر وہ خبریں ہی پڑھنی بند کر دیں جن میں کسی مسئلے کی نشاندہی ہوتی۔ لاہور میں سب ٹھیک ہے جیسے مانچسٹر میں سب ٹھیک ہے، تو امرہ کا لاہور اس کا ہو گیا تھا، جیسے آلیان کا مانچسٹر امرہ کا ہو چکا تھا۔ ایسے ہی فاصلے کم ہو جاتے ہیں، محبت ہی میں ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو یہ آج سے تمہاری ہوئی، مجھ سے زیادہ ان پر تمہارا حق ہے، ان سے اب تم بھی پیار کرنا، ان کا خیال اب تم بھی رکھنا، لو اب آج سے مانچسٹر ٹاؤن ہال تمہارا، مینار پاکستان میرا، تم ہیٹن پارک سے لطف اٹھانا، مجھے لاہور چڑیا گھر چھوڑانا، پکاڈیلی اسٹریٹ پر چہل قدمی تم کرنا، مال کی بگھی پر مجھے بٹھا دینا۔ جین آسٹن تمہیں پڑھنی ہوگی، ہاں میں بانو کچیا کو ضرور پڑھوں گا۔ فش اینڈ چپس کاٹیج پائے اب تم بھی کھانا، کلچی نہاری میں کھاؤں گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کر رہا ہے، محبت جو میاؤں بھی نہیں کرتی اور پسر کر بیٹھتی ہے، آنکھیں موند کر میٹھی نیند سو جاتی ہے۔ اب اسے بالکل نہ اٹھایا جائے، اسے سریلی بانسری کی لوری سنتے سونے دیا جائے۔ کار سے امرہ کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا۔ بظاہر کارل ایسے ظاہر کیا کرتا جیسے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ آلیان کی نگرانی میں ضائع کرتا پھرے، لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو 24 گھنٹے کو 24 دن بنا لیتے ہیں۔ ایک رات جب دونوں سڑک پر شرط لگا کر دوڑ رہے تھے اور کارل جیت چکا تو اس نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو، ایک دوڑ میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہنسا، ایک دوڑ میں؟ کم آن آلیان، اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے، میری صحت کچھ خراب ہو گئی ہے، میں فٹ نہیں ہوں۔ وہ اور ہنسا، تم ہار رہے ہو مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو، مجھ سے ہار کو تم اہمیت نہیں دے رہے، میرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے تم سے کہا کہ مارشن کو اسٹور روم میں لاک کرنا ہے تو تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا۔ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی کسی کے ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا۔ کارل منہ کھولے اسے دیکھتا رہا۔ اس سے پہلے ہم ڈیوڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں اور اسے تو ہم نے پورے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا، تم اب بدل رہے ہو۔
میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دوں گا۔ کارل نے گھونسا دکھا کر کہا، میں اب بڑا ہو رہا ہوں۔ نہیں، بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ، مجھے تشویش ہے، بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا۔ سر کارل کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو، اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو۔ کارل نے اس کا سینہ ٹھونک کر کہا، تم انتظار کر لو، فریشرز میں بہت سے بھینسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے، جتنی چاہے ٹکریں انہیں مار لینا، میرا خیال ہے وہ بلا چکا ہے۔ سر کارل نے پرسوچ سر ہلایا۔ آلیان زیر لب ہنسا۔ امرہا، وہ سوچ کے رہ گیا۔ امرہا کے نام پر ہی وہ مسکرا دیا کرتا تھا، وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرایا کرے گا۔ ہر بار ایک نئی مسکراہٹ، ایک نئی ادا، پرانی امرہا کی جگہ ایک نئی امرہا کی جگہ لیتی، پھر سے پرانی امرہا۔ رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں کارل موجود تھا۔ اسے کمرے میں آنے کے لیے یا کسی بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جس حساب سے وہ جاسوسی اور ایکشن فلمیں دیکھتا اور عام زندگی میں ان جاسوسی حرکتوں کی مشق کرتا رہتا، وہ اب تک اعلانیہ جیمز بانڈ بن چکا تھا، تو یہ اس کی کسر نفسی تھی۔ میرے کمرے سے جاؤ کارل، اس نے اپنا کوٹ اتار کر پھینکا۔ تم کہاں تھے؟ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں، اب تم جاؤ۔ شکریہ؟ یہ لفظ پہلے کب ہم دونوں نے استعمال کیا ہے؟ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی؟ بات ختم؟ ہاں بات ختم، اب جاؤ۔ نہیں، تم ٹھیک سے بات ختم کرو۔ کارل نے اس کی شرٹ کا گریبان پکڑ لیا۔ میں بات ختم کر چکا ہوں کارل، تم سے بھی اور اس سے بھی۔ اس نے اپنا گریبان آزاد کروایا۔ اس سے تو کرنا بنتا ہے، اس نے تمہاری بے عزتی کی، لیکن تم… میں سب سے ختم کر رہا ہوں، وہ چلایا۔ کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے، میں نے کبھی ایسے ریئیکٹ نہیں کیا۔ تم بہت برے کھلاڑی بنتے جا رہے ہو۔ ہاں، میں بہت برا کھلاڑی ہوں، بدترین انسان ہوں میں۔ اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ تم جاؤ اب، تم یہ سب نہیں کر سکتے، ایسے خود کو نہیں بدل سکتے۔ کارل چلایا، ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے، میرا حق ہے تم پر۔ آلیان نے اپنے منہ کو اس سے چھپانے کی کوشش کی۔ جاؤ کارل، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کسی ناتمام تصویر کی طرح جسے مکمل کرنے سے پہلے غیر ضروری جان کر ویرانے میں پھینک دینے کی تیاری کی جا رہی ہو، کھڑا وہ اپنے پھینکے جانے کے انتظامات کو دیکھ رہا تھا۔ کارل اور وہ چپکے چپکے ایک گھر کے خواب دیکھتے رہے تھے۔ ایک دوسرے کو وہ یہی بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے۔ کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی، اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارا حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعوت دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو۔ ایک گھر، ایک خاندان، مل کر ایک ہو جانا، اس کی اہمیت وہی سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو۔ آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے۔ کارل نے تو ہوشی ادارے میں سنبھالا تھا۔ اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے۔ سوتیلے نانا اور نانی نے اس کی ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آلیان کے پاس ماما مہر تھیں، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی، اس لیے دونوں کو ایک گھر چاہیے تھا، اور آلیان نے امرہا کے ساتھ وہ گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس سے اس گھر کا نقشہ لیتا رہتا تھا جہاں انہیں رہنا تھا۔ تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ مطلب تعمیرات؟ نہیں، مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو؟ اچھا، یہ اگر کوئی الادین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہو تو سعودی شہزادے تلال کے محل جیسا، پام سٹی میں میڈونا کے گھر جیسا۔ وہ ہنسا۔ الادین نہیں، ایک عام انسان پوچھ رہا ہے، مجھ جیسا عام انسان۔ اچھا، اس کا منہ لٹک گیا۔ الادین کا خواب چکنا چور ہوا۔ اب اسے
शहजादे तलाल जैसा महल कौन बना कर देगा? आलियान ज़ेरे लब हंसा। अगर मैं बिजनेस टाइकून बन गया तो उसे एक महल बना दूंगा, और मैंने अपने पैसे का करना ही क्या है। लेकिन अगर मैं उसके लिए अलादीन न बन सका तो एक बड़ा सा बाग होगा जिसमें कई सौ फूल खिले हों। उस बाग में घर की बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों। पीछे भी कई सौ फूलों वाला एक बाग हो, एक छोटी सी आबशार के साथ, और उसमें भी बड़ी बड़ी खिड़कियां खुलती हों घर की छत बहुत ऊंची होनी चाहिए, यानी इतनी कि 6-7 फुट लंबा फानूस लगा हो तो सर उठाकर देखने पर वो दूर, बहुत दूर लगे। ये एक आम आदमी का घर ही है ना अमरहा? उसे टोकना पड़ा। वो रुक कर सोचने लगी और खामोश हो गई, यानी खफा हो गई। मतलब एक सीधा सा जवाब उससे हासिल करना मुश्किल था। कहीं वो इतनी ज़हीन थी कि फौरन जवाब कर लेती थी, और कुछ मामलात में वो ऐसी थी जैसे ओंगे बोंगे लोग हुआ करते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि वो किस कदर बोंगे हैं, और हाँ, ये एहसास भी नहीं होता कि उनका ये बोंगापन किसी को बहुत अच्छा लगता है। इतना कि अपने 6-7 हॉस्टल मेट्स के साथ गप्पे हाँकते, सड़क पर चहलकदमी करते, अपने बेड की चादरों को यूनानी तर्ज पर जिस्म पर बांधे, एक कंधा अरियां रखे, यूनानी ये तेज म्यूजिक पर कॉरिडोर में ठुमके लगाते, और अपने दीगर बंदर लंगूर के करतब करते करते कोई ऐसे ही सोचते, उसी के लिए ज़ेरे लब हंसते हैं। कोई ठिठुरती रातों में लिहाफ फेंक कर उठ बैठता है। वो खुद को तलाश करता है कि आलियान, हाँ आलियान, कहाँ गया वो बेचारा? ओ अच्छा, खो गया। साथ के कमरों में जब कोई पजामा पार्टी, डू और डाई या स्टूडेंट्स का थिएटर चल रहा होता तो वो अपने कमरे में बैठा किसी और को महसूस कर रहा होता। कार्ल उसे घसीट कर ले जाने की कोशिशें करता। तुम म्याऊं म्याऊं बिल्ली बनते जा रहे हो, चलो शेर बनो और ज़रा धार कर दिखाओ। वही फारिग औकात में की जाने वाली उनकी कभी एक्शन, कभी मिस्ट्री, कभी हॉरर और कभी मज़ाहिया मूवीज जैसी हरकतें और शरारतें। लेकिन अब उस सब में उसका खास दिल नहीं लगता था। वो कर तो लेता था, लेकिन बस खुद को पुराना बाला आलियान साबित करने के लिए उसे डर लगता था कि कोई उसके दिल का भेद ना जान पाए। भेद जो भूरी आंखों ने काली आंखों से कशीद किया था, भेद जो मोहब्बत में मलफूफ दिल पर खुलता है, सिर्फ मोहब्बत में मलफूफ दिल पर। उसे ये चौंका सा देने वाली लड़की इस कदर अच्छी लगी कि उसकी कोई बात उसे बुरी नहीं लगती, उसकी किसी बात पर उसे गुस्सा नहीं आता, उसकी किसी बात पर वो भड़कता नहीं था। वो उसके लिए वो परी थी जो 2 दुमों वाले बंदर से खौफजदा हो जाती है। सारा मैनचेस्टर उसके लिए 2 दुमों वाला बंदर था। वो हैरान हो कर डर डर जाती। ओ उसके सुनहरी बाल खा लिए जाएंगे और फिर सब हंसेंगे। पहले उसका ख्याल था दुनिया में सबसे अहम मोहब्बत होती है। अमरहा ने उसे समझा दिया था कि और क्या क्या कुछ अहम होता है। शनाख्त, नाम, खानदान। आलियान खिड़की में खड़ा है और आज पहली बार अमरहा के बारे में सोचते वो ज़ेरे लब मुस्कुरा नहीं रहा। उसे रात गुजरने का गम नहीं कि अगर रात गुजर गई तो वो किस वक्त अमरहा को सोचेगा। फरवरी खज़ां खज़ां होता बर्फ में ढल रहा है। फरवरी जिसे बाहर की आमद पर चीनियों ने सुर्ख सुर्ख रंग डाला है। ये फरवरी आज उस सुर्ख पर सफ़ेदे की सूरत गिरते उसका गला दबा रहा है, उस पर फराक की अलामतें नक्श कर रहा है, बहारों के माखज़ों को खिज़ाओं के सुपुर्द कर रहा है।